ان کی لیڈرشپ وہاں رہ رہی ہے، ان کے خلاف افغان طالبان کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ روس تو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے، یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے، تو کیا وہ یوکرین اور امریکہ کی سپورٹ میں ادھر چلے گئے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، WNN ٹرینڈنگ کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلما کوثر۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اپنے ہمسایہ ملک افغانستان سے متعلق۔ افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک اس پورے خطے میں نہ صرف دہشت گردی بڑھی ہے بلکہ افغانستان میں عالمی دہشت گرد تنظیموں کو بھی اور زیادہ پنپنے کا موقع ملا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ القاعدہ اور داعش سمیت کئی عالمی دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد خٹک صاحب، اور ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، افغان امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ سب سے پہلا سوال تو آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا افغان سرزمین دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے؟ دیکھیے، پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کیا یہ محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کچھ حد تک، اس حد تک کہ TTP کی افغانستان میں موجودگی ہے افغان طالبان کی طرف سے جو اس وقت حکومت میں ہیں، اس لیے کہ TTP جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے امریکنوں کے خلاف لڑتی رہی ہے پورے تقریباً 15 سال، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2004 سے آنورڈ یہ لوگ آپس میں ملنا شروع ہوئے تھے اور وہاں لڑائی شروع ہوئی تھی۔ تو یہ چیز اسی لیے شاید جو افغان طالبان ہیں وہ TTP کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے ہچکچا رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں اکٹھے لڑتے رہے ہیں۔ ایک چیز مسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ TTP کے لوگ افغانستان میں رہ رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ وہاں رہ رہی ہے، ان کے خلاف افغان طالبان کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اور ان کو وہاں پر ایک قسم کی کھلی آزادی ہے رہنے کے لیے۔ پاکستان ان کو بھجوانا، ان کی سپورٹ کرنا، یہ بھی ریسنٹلی ایک جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے دیکھی جس میں ایک پکڑا تھا پاکستانی سیکورٹی فورسز نے کہا کہ ہمیں افغان طالبان نے پاکستان بارڈر کراس کرایا۔ اب اگر وہ بات سچی ہے تو پھر تو افغان طالبان کا اس میں شامل ہونا ٹھیک ہے، ایک قسم کا وہ کہتے ہیں ثبوت مہیا ہو گیا ہمیں کہ ہاں اس چیز پر ہے کہ وہ ادھر آتے ہیں تو اس کے اوپر افغان طالبان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا منہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے۔ یہ فنومینا ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ افغان طالبان اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سارا بیک گراؤنڈ تو بتا دیا، لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دہشت گرد تنظیمیں ایک بار پھر سے اپنے قدم افغانستان میں جمانے لگی ہیں؟ بالکل، القاعدہ کا تو میرا خیال ہے وہاں سے نام و نشان ختم ہو چکا ہے تقریباً، لیکن خراسان KP ISK جس کو مختلف نام دیتے ہیں، کوئی ISIK کہتا ہے، کوئی ISK کہتا ہے، اسلامک مومنٹ جو خراسان والے ہیں وہ وہاں پر اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ خراسان والی جو تنظیم ہے یہ طالبان کے خلاف بھی لڑتی رہی ہے۔ کس دور میں؟ جب وہاں پر غنی صاحب کی حکومت تھی، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ تورا بورا جس کو ہم جہاں سے ہم مشہور ہوا تھا اس کے نام سے کیا کہتے ہیں، اسامہ بن لادن کے نام سے تورا بورا، جس کو ہم کوہ سفید بھی کہتے ہیں، اس علاقے میں طالبان نے جو یہ ISIK ہے اس کے خلاف بڑی جنگ لڑی ہے، بہت بڑی جنگ لڑی ہے، جس میں امریکن بھی ان کی ایک قسم کی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تنظیم طالبان کے خلاف تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری تنظیمیں جس میں IMU آتی ہے، جس میں ETIM آتی ہے، جس میں TTP آتی ہے، یہ طالبان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل وہاں پر ان کے پاس شیلٹر ہے، وہاں پر یہ رہ رہے ہیں۔ افغان طالبان IMU کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ازبکستان میں یا تاجکستان میں کوئی پرابلم کرے؟ کیا افغان طالبان ETIM کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ چائنا میں یوگرز کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ یہ سوال مختلف ہیں پھر، لیکن اگین وہی والی بات جو ہم TTP کی بات کرتے ہیں، ان کو شیلٹر وہاں ملا ہوا ہے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جا رہا ہے، ان کے خلاف وہاں پر آپریشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اور افغان طالبان جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، وہ بڑے سیدھے صاف بات کرنے 2+2 والے لوگ ہیں، وہ گھوم پھر کے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اگر شیخ کہہ دے کہ آپ نے یہ کام بند کر دیں تو پھر ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کام بند
نہ کریں پھر ان کو بند کرنا پڑے گا. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، آپ نے کہا کہ طالبان بڑے سیدھے اور اسٹرانگ لوگ ہیں، لیکن صرف طالبان نہیں ہے وہاں 20 سے زائد تنظیمیں شاید دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا اس کو اگر ہم ریفریز نہ کریں چلیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہتے ہیں 20 تنظیمیں، ایک تو وہی میں نے پہلے بات کہا 5 بڑی تنظیمیں ہیں، یہ سارے ان کے پھر فرینچائز ہیں. وہ KFC کی طرف فرینچائزیں کھولی ہوئی ہیں، سب نے، ہر کوئی جاتا ہے اپنے نام سے نہیں کھول لیتا ہے. طالبان کے TTP کی بہت ساری تنظیمیں ہیں. TTP تو بعد میں بنی، TTP تو پہلے حصے بکھرے ہوا کرتے تھے، یہ تو بعد میں آ کر یہ اکٹھے بن گئے. ہم اسپرچولی ہم اکٹھے ہیں اور ہم ریلیجسلی اکٹھے ہیں. اسی طرح وہاں پر بھی یہ 20 تنظیمیں جن کو ہم گن رہے ہیں، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کسی میں 20 بندے ہوں، کسی میں 100 بندے ہوں، کسی میں شاید 100 بھی نہ ہوں، لیکن یہ تنظیمیں وہاں پر ہیں. اب کتنی فعال ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. کچھ تو ہیں جو پاکستان، ہم اپنے آپ لیٹس میک اٹ اے پاکستان سینٹرک ایشو کہ کیا یہ تنظیمیں یا جتنی بھی ہیں اس میں کیا یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. TTP پریڈامننٹلی اور TTP کی ایفیلیٹس یہ تو کر رہی ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں اب آ جاتے ہیں خراسان والوں کے. خراسان پاکستان کے خلاف تو ابھی تک کوئی بڑی مجھے نہیں یاد آ رہا، شاید میں بھول بھی رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں شاید آ رہا کہ انہوں نے کوئی پاکستان میں کوئی بہت بڑی تخریب کاری والی کوئی کارروائی کی ہو. القاعدہ نہیں، وہ نہیں ہے. IMU کا کوئی نہیں ہے، ETIM نہیں ہے، فوکس نہیں ہے نا. TTP پاکستان فوکسڈ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری تنظیمیں افغانستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، 2021 میں امریکہ تو افغانستان سے نکل گیا، لیکن پڑوسی ممالک یا پورے خطے کی بات کریں تو کیا پورا خطہ اس وقت دہشت گردی کے خطرات سے دوچار نہیں ہے؟ سوال یہی اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ اگر خراسان والوں نے ماسکو میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 130 لوگ مر گئے اس تھیٹر میں، بالکل کیا چاہتے تھے وہ؟ ان کی روس کے ساتھ لڑائی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. روس تو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے، یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے، تو کیا وہ یوکرین اور امریکہ کی سپورٹ میں ادھر چلے گئے ہیں؟ اگر وہ اس کی سپورٹ میں ادھر چلے گئے ہیں تو پھر کیا خراسان پرو امریکن ہے، پرو یوکرینین ہے، کیا ہے؟ یہ سوال بہت سارے اور سوالوں کو جنم دیتا ہے. ان کی پاکستان میں سپورٹ ختم کریں، افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے الفاظ میں، سخت الفاظ میں، جو بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنل پریشر لاتے ہیں، لوکل ریجنل بائیلیٹرل پریشر لاتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا، اور بالکل آپ نے درست کہی بات کہ پاکستان کو اس وقت چاہیے نہ صرف اپنی افغان بارڈر سیکیورٹی کو مزید سخت کرے، بلکہ افغان حکومت پر یہ زور بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے اور تازہ صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے WNN ٹرینڈنگ. اللہ حافظ.